2 دوست ہیں اور بھی دوست ہیں, وہ میں ان دوستوں کے ساتھ اجمیر شریف گیا تھا جی. تو وہاں پہ خواجہ غریب نواز کی جو مزار ہے ان کے ساتھ میں وہاں گیا. تو وہاں پہ جو لوگ چادر وادر چڑھاتے ہیں اور ان کے وہاں پہ لوگ آدمی کھڑے رہتے ہیں جن کے اوپر وہ لوگ چادر ڈال دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. تو حضور انہوں نے میرے ساتھ مطلب ہم پاس میں کھڑے تھے, چادر انہوں نے میرے سر پہ ڈال دی. ڈال دی جی. کیوں؟ اور ڈالنے کے بعد وہ دعائیں دینے لگے کہ خواجہ جی جو تمہاری مرادیں پوری کر دیں گے اور یہ وہ تمام دعائیں جو دینے لگے. اس کے بعد انہوں نے چادر ہٹائی, میں پیچھے ہٹ گیا حضور. تو 2 قدم آگے چلا, ایک نے اور پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا کہ نذرانہ دیتے جائیے. اچھا. تو کافی لوگ تھے وہاں پہ حضور. تو میں نے سوچا کہ ویسے تو کہنا تھا کہ خواجہ صاحب نے جہاں مجھے برکت دینی ہے آپ ان سے کیوں نہیں لے لیتے پیسے؟ تو میں نے انہیں 10 روپئے ویسے نکال کے دے دیے. انہوں نے خواجہ صاحب کے سامنے ہاتھ آگے کر دو, میں تو خود محتاج بن کے آپ کے نزدیک آیا ہوں, جس در سے مجھے دلوا رہا ہے اس سے آپ ہی کہا آپ نے. تو میں نے انہیں 10 روپئے. میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں, وہی جواب ہے اس کا. نہیں ویسے اس جس کے پاس کچھ نہ ہو جی اس نے دینا کیا ہے. سوال ویسے دوسرا ہے. میرے دوسرا بھی شرطوں کا لطیفہ ضرور سن لیجئے, آپ کو نہ دلچسپی ہو باقیوں کو ہوگی. ایک شخص بیچارہ غریب سا جا رہا تھا کہیں, اس کو اتفاق سے 1 روپیہ مل گیا. تو اٹھا کر دیکھ رہا تھا کہ بھائی مزے ہو گیا, 1 روپیہ مل گیا. اتنے میں ایک فقیر پاس سے گزرا, اس نے کہا 1 روپیہ کا سوال ہے. تو بے دھیانہ بے سوچے کہ میں کیا کرنے لگوں, وہ روپیہ اس کو پکڑا دیا. ابھی پکڑایا ہی تھا کہ فقیر ترنگ میں آ گیا. اس نے کہا مانگ جو مانگتا ہے. اس نے کہا میرا روپیہ واپس کر دیا. کچھ نہیں چاہیے. تو یہ اس قسم کے قصے ہیں. جو فقیر مانگ رہے ہیں وہی مرادیں نہیں پوری کر رہے ہیں آپ کی. ان کو یہ آپ نے بتانا تھا, یہ جاہلانہ باتیں ہیں تم کر کے رہے ہو. حضور میں فاتحہ پڑھنے گیا تھا. ویسے میں نے فاتحہ پڑھنے کا مضمون آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ مطلب قرآن کریم میں کہیں آتا ہے, حدیث میں کہیں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر فاتحہ پڑھا کرتے تھے یا آپ کی قبر پر لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے تھے؟ کہیں ہے؟ پھر یہ بھی محاورہ غلط فرضی بنا ہوا ہے. دعا کرنے جاتے ہیں ہم, دعا کرنے, اور دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے جی. مگر صحابہ کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو جب عیادت کے لیے اس کے لیے تعزیت کے لیے جاتے تھے تو فاتحہ پڑھا کرتے تھے, یا کسی بزرگ کسی وفات یافتہ کے اوپر انہوں نے فاتحہ پڑھی. بلکہ جو حنفی فقہ ہے, یاد رکھیے, اس میں نماز جنازہ میں فاتحہ شامل ہی نہیں ہے. ہاں, حنفی فقہ میں نماز جنازہ میں, اور اکثر حنفیوں کی ہے ہندوستان میں, تو جو نماز جنازہ میں شامل نہیں وہ پڑھتے کیوں ہیں قبروں پہ جا کے؟ تو حضور میں پھر وہیں سے گزرا تو جنہوں نے چادر چڑھائی تھی وہ کہنے لگے یا خواجہ انہیں دیکھ لینا. مطلب میں نے ان کو پیسے نہیں دیے تھے. کیا پیسے نہیں دیے آپ نے؟ ان کو پیسے نہیں دیے جنہوں نے چادر میرے اوپر انہوں نے میری طرف اشارہ ہاتھ اٹھا کہا یا خواجہ انہیں دیکھ لینا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جمعے کا دن تھا حضور, تو وہاں پہ جو مسجد تھی اس میں مولوی جو تھے انہوں نے خطبہ جو تھا وہ عربی میں دیا تھا حضور, جبکہ وہاں پہ سارے لوگ جو تھے اردو جاننے والے تھے. کیا ان کا وہ خطبہ جو تھا صحیح تھا؟ کیا خطبہ جو تھا وہ پورا عربی میں دیا, تو اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھا دی. ٹھیک ہے. پھر اور جمعے کی نماز پڑھا کے کیا ہو رہا ہے اس میں؟ مطلب حضور مجھے معلوم کرنا ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے خطبے کا, وہ اردو میں دیتے ہوئے سمجھ آ جاتا, ان کو تو اردو کا خطبہ بھی نہیں آتا. اونٹ پٹانگ باتیں کرتے, شکر ہے سمجھ نہیں آئی. ہمارے ہاں پنجاب میں ایک سی ایس پی آفیسر تھے جو ہندوستان کے پرانے زمانے کے سی ایس پی تھے, بعد میں تو سی ایس پی کراتے ہیں نا بعد میں, اب اس زمانے سی ایس پی ہوتے تھے. سی ایس پی سی ایس پی تھے ہی کہتے ہیں نا, آئی سی ایس تھے, بعد میں سی ایس پی کرانے لگے. وہ مسعود کھدر پوش بڑے مشہور آدمی ہیں. ان کو یہ جنون تھا کہ وہ یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ نماز پنجابی میں ہونی چاہیے,
اور وہ یہی مسلک لیتے تھے کہ عربی زبان ہم آتی کسی کو نہیں، نماز پڑھے گا پلے کا پڑھے گا، اور بڑی دلیلیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج تک میرے سامنے کوئی نہیں ٹھہرا۔ تو ایک دفعہ بھائی مظفر احمد محمد کی کسی افسر نے دعوت کی کراچی میں، اس میں مسعود کھدر پوش کو بھی بلایا ہوا تھا، اور ایک احمدی ایسے دوست تھے جن کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ خبتی ہیں اور جس بحث میں الجھ جائیں وہ چھوڑتے ہی نہیں۔ تو کسی کو خیال آیا منچلے کو، اس نے کہا کہ ان دونوں کو آپس میں ٹکرا دو، ہمارا پیچھا چھوٹے گا، یہ الگ ہو کے ایک دوسرے سے بحثیں کریں گے۔ تو اس نے کہا مسعود صاحب آپ کا یہ بہت پرانا موقف ہے کہ آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، نماز پنجابی میں ہونی چاہیے عربی میں نہیں، تو ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کافی قابل ہیں ان دو واسطوں میں، تو آپ ان سے الگ ہو جائیے، باہر جائیے اور ان سے گفتگو شروع کریں۔ ان کا خیال تھا کہ کئی گھنٹے بیٹھے رہیں گے آپس میں بحث کرتے ہوئے، چند منٹ کے بعد آ گیا اور مسعود نے کہا میں ہار گیا، میں تسلیم کر گیا ہوں، یہ غالب آ گیا مجھ پر۔ سب حیران رہ گئے کہ حد ہو گئی ہے، بڑے بڑے قابل آدمی سمجھا نہیں سکے، جس کو ہم خبتی سمجھتے تھے وہ سمجھا گیا۔ انہوں نے کہا دلیل کیا دی تھی؟ انہوں نے کہا دلیل بڑی پکی دی ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں عرب بھی گیا ہوں، سارے ملک دیکھے ہیں، اور ہندوستان میں بھی پھرا ہوں، وہاں اسلام کچھ نہیں ہے، اور ہندوستان میں بڑا اسلام ہے، تو جن کو عربی سمجھ آتی ہے ان کے پاس اسلام نہیں رہا۔ جہاں اسلام تبھی باقی ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ تو تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، ان کو بھی غیر مسلم پڑھایا کرنا۔ مسعود کہتا ہے یہ بڑی میری ماں سمجھنا، دیکھو یہ پنجابی میں نہ ہی تو اچھا۔ تو وہ خطبے اردو میں دیں تو رہا اسلام بھی گوا دیں گے لوگوں کا، ایسی اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ شکر غنیمت سمجھے کہ وہ عربی میں بات کرتے ہیں، ورنہ اردو میں فتنے کی بات کرتے ہیں۔ تو غنیمت ہے کہ فتنے کی بات نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، مبارک الفاظ میں برکت ہے۔ وہ خطبہ انہوں نے جو پڑھا ہوگا لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوگا، کیونکہ یہی مروج ہے۔ تو اس خطبے کو اگر آپ نہ بھی سمجھیں تو اس میں ایک برکت ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہرحال دائمی برکت رکھتا ہے، اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں کسی کو۔ نہیں معلوم کرنا تھا حضور مجھے، جی یہی معلوم کرنا تھا۔ میں نے بڑی تفصیل سے سمجھا دی ہے ان کے